بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہفتے کے دن صحیح حدیث کو ترک کرنے کے 5 اسباب پڑھے تھے۔ اچھا، اس میں ایک سبب تھا، وہ بھی مجھے یاد آیا، نسخ کا تکرار، یا غالباً ہاں نسخ کا تکرار تھا۔ اس پر مثال پوچھی گئی تھی، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں وہ اس کا جواب دوں گا، بھول گیا تھا میں۔ اچھا، 5 اسباب ہم نے پڑھے تھے۔ 2 صحیح احادیث کا تعارض، یہ 5واں سبب تھا کہ کبھی حدیث صحیح کو اس وجہ سے بھی ترک کیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث موجود ہوتی ہے اور وہ بھی صحیح ہوتی ہے، اور 2 متعارض احادیث میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے اصولوں میں سے کوئی اصول ایک حدیث کو دوسرے حدیث پر ترجیح دے دیتا ہے، تو راجح پر عمل کیا جاتا ہے اور مرجوح کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چھٹا سبب بیان فرماتے ہیں کہ حدیث کا قابل تعویل ہونا، یعنی مقصد یہ ہے، بہت آسان سی گفتگو ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کہ کبھی حدیث صحیح کو اس وجہ سے بھی ترک کر دیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے اور دونوں میں سے ایک میں تعویل ہو سکتی ہے اور دوسری حدیث میں تعویل نہیں ہو سکتی، یعنی پہلی جو حدیث ہے صحیح، اس میں تعویل ہو سکتی ہے، وہ قابل تعویل ہے، اور اس کے معارض، اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہوتی ہے جو کہ ناقابل تعویل ہوتی ہے، جس میں تعویل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کیا کریں گے کہ اس پر عمل کیا جائے گا اصل میں ذرا جس پر پہلا سبب اگر کرم فرما دیں تو جو 5واں سبب 5واں سبب میں نے بیان کر دیا تھا کہ 2 صحیح احادیث میں سبب تعارض تھوڑا نا ہوتا ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، دوسری بھی صحیح ہوتی ہے، دونوں صحت کے اعتبار سے ایک ہی درجے میں ہوتی ہیں، لیکن جب تعارض ہوتا ہے تو تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پر عمل کریں گے تو دوسرے پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، یعنی دونوں سمجھے کہ الٹ ہیں، یعنی ایک حدیث میں ایک چیز پر عمل کرنے کا حکم ہے تو دوسرے پر جو ہے وہ دوسری حدیث پر اس چیز پر عمل نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جب تعارض ہوتا ہے تو لا محالہ آپ دیکھیے کہ آپ ایک پر عمل کریں گے دوسرے پر عمل نہیں ہو پائے گا، دوسرے پر عمل کریں گے تو پہلے پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک کو ترک کر دیتے ہیں، دوسرے پر عمل کرتے ہیں۔ اس پر میں نے تفصیلی بحث کی تھی، آپ اس لیکچر میں سن سکتے ہیں گزشتہ دنوں، کہ جیسے مثال کے طور پر رفع یدین والے معاملات ہیں، اس میں جو احادیث ہیں، بالفرض ہم رفع یدین والی حدیثوں کو صحیح بھی مان لیں تو اس میں ہوگا یہ کہ ترک رفع یدین والی بھی تو صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ایک پر عمل کرو گے تو دوسرے پر عمل نہیں کر سکو گے، دوسرے پر کرو گے تو پہلے پر عمل ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس تعارض کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ اب ترجیح دینے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تقدم اور تأخر کو دیکھا جائے کہ پہلے کون سی حدیث ہے اور بعد میں کون سی حدیث ہے۔ جو پہلے حدیث ہوگی وہ مرجوح قرار پائے گی، منسوخ قرار پائے گی، اور بعد میں جو حدیث ہوگی وہ راجح اور ناسخ قرار پائے گی۔ جیسے قرآن پاک کی آیات میں ہوتا ہے کہ ایک آیت کو ہم ناسخ کہتے ہیں، دوسرے کو منسوخ۔ ناسخ آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، منسوخ پہلے نازل ہوئی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے اور اس بعد والی آیت نے پہلی کو ناسخ کر دیا۔ اسی طرح 2 احادیث میں تعارض بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر میں نے تفصیلاً اس کو بیان کیا تھا۔ اچھا، اب جو دوسری صورتحال تھی، یہ جو چھٹا سبب ہے
کہ دو حدیثیں ہوں گی، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں گی، ایک حدیث جو ہے وہ قابل تعویل ہوگی اور دوسری ناقابل تعویل ہوگی، اس میں تعویل نہیں ہو سکے گی۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غور کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حکم مطلق ہے لیکن اس میں ہم اس حکم کو مقید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ یہ قابل تعویل جو ہے وہ حدیث ہو گئی۔ یا اسی طرح ایک حکم ہے جس میں ایک حدیث ہے جس میں حکم عام ہے، لیکن عام کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عام کے اندر تخصیص ہو سکتی ہے، تو تخصیص جو ہے یہ تعویل ہی کی ایک صورت بنتی ہے۔ تو لیکن ایک ایسی حدیث ہے جو خاص ہے، جس میں تخصیص ہو نہیں سکتی، تو ہم جو ہے وہ عام کے مقابلے میں خاص کو لے لیں گے اس صورتحال میں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کبھی حدیث صحیح کو اس وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے اور دونوں میں سے ایک قابل تعویل ہو سکتی ہے اور دوسری حدیث میں تعویل نہیں ہو سکتی، تو جس میں تعویل نہیں ہو سکتی اس پر عمل کیا جائے گا، اور جس میں تعویل ہو سکتی ہے اس پر اس مسئلے میں عمل نہیں کیا جائے گا اور اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ پھر ساتویں وجہ اور ساتواں سبب بیان کرتے ہیں کہ احادیث کا لازم الترک ہونا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دو حدیثیں برابر درجے کی ہوتی ہیں، یعنی صحت وغیرہ کے اندر جو ہے وہ برابر درجے کی ہوتی ہیں اور دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ہوتی، یہ بھی تعارض ہی کی ایک صورت بنتی ہے کہ تطبیق ممکن نہیں ہے، ان دونوں پر بیک وقت عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی دونوں کی تاریخ کا علم ہے۔ اب اس جملے پر غور کیجئے گا جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دو صحیح احادیث میں تعارض کی بات کی تھی، کہ تقدم اور تاخر کا بھی نہیں پتا۔ اوپر جو پانچواں سبب تھا اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی ایک حدیث مقدم ہے دوسری مؤخر ہے، جیسے رفع یدین ہے کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین فرماتے تھے، بعد میں ترک کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ بھئی رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو تقدم و تاخر کا ہی نہ پتا ہو، اس کی تاریخ کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اس کی بنیاد پر بعد والی کو ناسخ اور پہلے والی کو منسوخ قرار دے دیا جائے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ایک اصول لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ اذا تعارض تساقط، اذا تعارض تساقط، کہ جب دو روایتیں آپس میں متعارض ہو جائیں اور تطبیق ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ دونوں کو ساقط قرار دیں گے اور اس صورت میں دونوں ہی صحیح حدیثوں پر عمل کو ترک کر دیا جاتا ہے، دونوں پر ہی عمل نہیں کریں گے بلکہ اب کسی اور اصول پر ہم عمل کریں گے، یا کوئی اور تیسری حدیث لیں گے جس پر ہم عمل کریں گے، ان دونوں حدیثوں کو جن میں تعارض تھا اور تطبیق بھی ممکن نہیں تھی، ہم ان کو ترک کر دیں گے۔ آگے ہے آٹھواں سبب۔ اچھا، آٹھواں سبب کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ آٹھواں سبب یہ ہے کہ اکابر اسلاف کا عمل حدیث کے خلاف ہونا، یہ بہت اہم وجہ ہے، غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات حدیث صحیح پر عمل اس لیے بھی ترک کر دیا جاتا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں علماء کا عمل اس کے خلاف گزرا ہے، تو علماء کا عمل اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ اس حدیث صحیح کے مقابلے میں کوئی زیادہ قوی دلیل موجود ہے، تبھی اسے ترک کر کے اس کے خلاف عمل کیا گیا۔ جیسے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال لے لیتا ہوں کہ بھئی ترک رفع یدین والی جو بات ہے، جو مسئلہ ہے، اب اس میں مان لیتے ہیں کہ بھئی رفع یدین کے ترک پر کوئی حدیث نہیں ہے، بالفرض آپ تصور کر لیں کہ بھئی رفع یدین کے ترک پر یعنی نہ کرنے پر کوئی حدیث نہیں ہے، صرف رفع یدین کے کرنے پر حدیث ہے۔ لیکن آپ اسلاف میں غور و فکر کریں، میں ایک آپ کو جو ہے نا تصوراتی ایک صورتحال بتا رہا ہوں، اس پر اعتراض نہیں بن سکتا، میں ایک تصوراتی بات کر رہا ہوں۔ ہم دیکھیں گے کہ یار امام اعظم اور ان کے شاگردوں کا عمل تو ترک رفع یدین پر ہے، حالانکہ رفع یدین پر جو ہے وہ حدیثیں موجود ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں حسن زن رکھتے ہوئے یہ بات آئے گی کہ بھئی ہو سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل یعنی مضبوط دلیل موجود ہوگی جو
اس بات پر ابھارتی ہوگی کہ رفع یدین والی حدیث کو ترک کر دیا جائے۔ اب مجتہد جو ہوتا ہے نا، اس پر واجب نہیں ہوتا کہ وہ دلیل اپنے مقلد کو بتائے۔ تقلید کا معنی بھی یہی ہے، قبول قول الغیر بلا حجت، کہ کسی کے قول کو بغیر حجت یعنی بغیر دلیل کے قبول کر لینا۔ تو ہم مقلد ہیں، اب ہم اتنا حسن ظن رکھیں گے کہ میرے امام کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ جو اس صحیح حدیث سے زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، کوئی آیت، کوئی حدیث متواتر، کوئی حدیث مشہور میرے امام کے پاس موجود ہے، تبھی میرا امام اس صحیح حدیث پر عمل نہیں کر رہا اور اس کو ترک کر رہا۔ ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے، دیکھیں میں نے حسن زن کی بات کی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ امام، مجھے وہ حدیث پہنچی ہے، میرے امام کو نہیں پہنچی ہوگی۔ بھائی مثال کے طور پر رفع یدین ہے، آمین بالجہر ہے، اور دیگر مسائل ہیں، ہم بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ حدیث صحیح ہے، اس پر احناف عمل نہیں کر رہے۔ او خدا کے بندے، ایک لمحے کے لیے سوچو، 1400 سال گزرنے کے بعد تمہیں وہ صحیح حدیث مل گئی، کیا امام اعظم کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی؟ لیکن امام اعظم نے پھر بھی اس کو ترک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کے پاس اس سے بھی قوی دلیل موجود تھی، تبھی امام اعظم نے اس کو ترک کر دیا۔ تو یہی یہاں پر وجہ بتا رہے کہ اکابر سلف کا عمل حدیث کے خلاف اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے پاس کوئی زیادہ قوی دلیل موجود ہوتی ہے، تبھی اسے ترک کر کے اس کے خلاف عمل کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ 8واں سبب ہو گیا۔ اچھا جی، 9واں سبب ہم دیکھتے ہیں، امت کا عمل حدیث کے خلاف ہوتا ہے بعض اوقات۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ ہمارے اکابر اسلاف کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کو اس لیے ترک کرتے ہیں کہ امت کا عمل اس کے خلاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ خلاف سنت نہیں کہلائے گا، اس میں ذرا غور کیجیے گا۔ مثال کے طور پر، یہاں پر مثال دینا ضروری تھا تو ایک مثال بھی پیش کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا۔ مخابرہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے، یعنی زمین کو یوں ٹھیکے پر دینے سے منع کیا کہ زمین ایک کی ہوگی اور کام دوسرا کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر زید ہیں، زید صاحب کیا کرتے ہیں، ان کے پاس زمین ہے لیکن وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے۔ ان کے والد صاحب نے وراثت میں بہت بڑی زمین چھوڑی ہے، اب کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو زید کیا کرتا ہے، زید جو ہے وہ بکر کو زمین ٹھیکے پر دے دیتا ہے، اس طور پر کہ زمین میری ہے، کام تم کرو گے، اور نفع جو ہے وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔ مثال کے طور پر فصل پکے گی، 10 لاکھ روپے منافع ہوگا تو 5 لاکھ تمہارا، 5 لاکھ میرا، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین میں نے دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مخابرہ۔ ایک حدیث صحیح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو حدیث میں تو اس سے منع کیا گیا، مگر آپ امت کا عمل دیکھیں، بالخصوص وہ علاقے جہاں پر زراعت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس میں فائدہ کتنا زیادہ ہے، کہ جیسے میں نے مثال دی کہ زید ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والد تو زمیندار تھا، زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا، زید جو ہے وہ کھیتی باڑی نہیں کیا کرتا تھا، اور زید کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنا بھی نہیں آتی۔ اب زید پریشان ہو گیا کہ یار میں کیا کروں، والد صاحب کے انتقال کے بعد زمین اتنی ساری مجھے ملی ہے۔ تو زید کیا کرتا ہے کہ کسی بکر کو پکڑتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس زمین نہیں ہے، تمہیں زمینداری تو کرنی آتی ہے، تمہیں فصل اگانی آتی ہے، تم ایسا کرو کہ فصل اگاؤ میری زمین پر، اور جتنا منافع ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا۔ ہم؟ تو امت کا اس پر عمل ہوتا ہے، اور آج بھی کئی علاقوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو امت کا عمل اس کے خلاف ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی مخابرہ کیا کرتے تھے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی حدیث صحیح کو امت کے عمل کی وجہ سے ترک کر دیا گیا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ خلاف سنت کیا کرتے تھے، یہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ صحابہ کے پاس بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی قوی دلیل موجود ہو مخابرہ کرنے پر، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں اسے تعامل ناس کہا جاتا ہے۔ تعامل ناس اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کا عمل ایک چیز پر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اگر آپ روکیں گے تو حرج عظیم لازم آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مخابرہ کی ہی مثال لیں تو لوگ تو بےچارے مطلب ایکڑ کے ایکڑ زمینیں ایسی ہی خالی غیر آباد پڑی ہوئی ہوں گی،
کیونکہ ان پر کھیتی باڑی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ مخابرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو خلاف سنت ہے۔ اچھا ہوگا کیا کہ جب زراعت نہیں ہوگی کسی ملک کے اندر تو وہاں معاشیات کے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور جو پیسہ ہے اس کی سرکولیشن رک جائے گی یا کمزور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھے گی تو ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو کتنا بڑا حرج عظیم لازم آئے گا اگر ہم مخابرہ کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امت کا اس کے خلاف عمل ہے، چل رہا ہے، تو ہم اسے تعامل ناس کہیں گے، خلاف سنت نہیں کہیں گے۔ 10واں سبب بیان کرتے ہیں کہ راوی صحابی کا عمل مروی حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت سمپل سی ایک بات ہے، یعنی جو راوی جس روایت کو بیان کر رہا ہے اس راوی کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویسے ہی میں ایک تصوراتی مثال پیش کر رہا ہوں کہ بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی روایت بیان کر رہے ہیں، لیکن اس روایت میں مثال لے لیتے ہیں کہ آمین بالجہر کا ذکر، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل وہ یہ ہے کہ وہ آمین بالجہر نہیں کرتے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ صحابی کا عمل جو ہے وہ فوقیت رکھے گا اس کی روایت پر۔ تو بعض اوقات اب دیکھیے کیا لکھا ہے کہ بعض اوقات حدیث صحیح کو یوں ترک کر دیا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک حدیث روایت کی اور حدیث بھی مفسر ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا اجمال نہیں ہے، پھر بھی اسی روایت کرنے والے صحابی کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، تو صحابی کے عمل کو لیا جاتا ہے اور حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ صحابی کا اس حدیث کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کے نزدیک اس حدیث کا نسخ ثابت ہے۔ یہ رفع یدین میں غالباً حضرت ابن عمر کی کوئی روایت ہے یا اس طرح ہے رفع یدین کرنے پر، لیکن ان کا جب اپنا عمل آپ دیکھتے ہیں تو وہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر صحابی کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کے نزدیک وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ روایت وہ کرتے ہیں کیونکہ روایت کا تعلق ناسخ و منسوخ سے نہیں ہے، روایت تو روایت ہے، لیکن عمل کو دیکھا جائے گا کہ عمل کیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے قرآن کی منسوخ آیتیں نہ پڑھے، تلاوت ہی نہ کرے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی کیوں نہیں کر رہی تلاوت؟ تو وہ کہے گا کہ جی یہ حدیث آیتیں تو منسوخ ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی منسوخ ہیں حکم کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے تو منسوخ نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث منسوخ ہوتی ہے اعتبار حکم کے، لیکن روایت کے اعتبار سے تو منسوخ نہیں ہوتی، اس لیے صحابی اس کو روایت تو کر دیتا ہے لیکن صحابی کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا 10واں سبب۔ 11ویں سبب کی طرف آتے ہیں کہ علت عمل کا ختم ہو جانا۔ اب یہ بھی ایک آسان سی بات ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کو اس لیے ترک کر دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا حکم کسی خاص علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت ختم ہو گئی، تو حدیث کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو کافر ہوں اور انہیں زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو، مؤلفۃ القلوب، میں نے پچھلے دنوں بھی اس کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں اس لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ ان کے دل اسلام پر جم جائیں۔ پھر اس مد کو صحابہ کرام نے ترک کر دیا کہ مسلمانوں کی جب کثرت ہو گئی تو اس امر کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یوں ہی بعض اوقات حدیث میں بھی ہوتا ہے کہ علت ختم ہو جانے کی وجہ سے حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ علت ہی نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک کسی بھی حکم کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، علت نہ ہو تو حکم نہیں پایا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ظہر ہے، تو نماز ظہر کے لیے جو ہے وقت ظہر ہونا علت ہے۔ اب اگر وقت ظہر ہی ختم ہو گیا تو نماز ظہر کیسے پڑھیں گے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حدیث کو اس لیے ترک کر دیتے ہیں، روایت تو اس کی ہو چکی ہوتی ہے لیکن علت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو روایت الگ چیز ہوتی ہے، عمل الگ چیز ہے۔ 12واں سبب بیان کرتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس لیے حدیث صحیح پر عمل نہیں کیا جاتا کہ حدیث کا حکم حالات زمانے کے اعتبار سے تھا اور اب وہ حالات باقی نہیں بلکہ بدل گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر کی اس معاملے میں ان الفاظ میں تصدیق فرمائی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کی ان چیزوں کو ملاحظہ فرما لیتے جو عورتوں نے نکالی ہیں، یعنی بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور پہلے عورتیں پردہ کر کے جو ہے نکلا کرتی تھی، اب تھوڑا سا پردے کے اندر تساہل پیدا ہو گیا ہے، سستی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عورتوں کے ان اعمال کو ملاحظہ فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے منع فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے زمانہ مبارکہ کے حالات کچھ اور تھے، اور انہی حالات کی بنا پر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ اب وہ حالات ہی باقی نہیں رہے، لہٰذا اب عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، پہلے جو ہے وہ خواتین کو قبرستان میں حاضری کی اجازت ہوتی تھی، اتنا فتنہ نہیں تھا، وہ جا سکتی تھی، اس طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن اب حالات اور فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے، تو جب عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا ہے، فرض نماز اور کیا کہتے ہیں اس کو جماعت جو کہ واجب ہے، جب اس سے روک دیا فاروق اعظم نے، تو پھر جو ایک مستحب کام ہے مزارات پر جانا یا قبرستان میں جانا، یہ تو ایک مستحب کام تھا، تو اس سے بدرجہ اولا ان کو روکا جائے گا کیونکہ حالات وہ نہیں ہیں۔ اسی طرح 13واں سبب ہے عرف کی تبدیلی۔ حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہاں کے عرف اور استعمال کے حساب سے تھا، وہ عرف دوسرے علاقے میں موجود نہیں یا اب ختم ہو گیا ہے۔ عرف پر ہم شامی کے اندر تفصیلی بحث کریں گے، لیکن یہاں پر اس چیز کو سمجھیے کہ عرف کے اعتبار سے جو ہے حدیث میں حکم بیان کیا گیا، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تھے، تو مدینہ طیبہ میں کسی چیز کا کوئی عرف تھا تو حضور نے اس کو بیان کر دیا، لیکن دوسرے علاقے میں وہ عرف ہی نہیں ہے، یا وہ عرف اب مدینے میں بھی موجود نہیں ہے، مدینے سے بھی وہ عرف ختم ہو چکا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دار و مدار جب عرف پر تھا اور عرف ہی باقی نہیں رہا تو حدیث کا حکم بھی باقی نہیں رہا۔ 14واں سبب جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے، 14واں سبب بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دفع حرج۔ کبھی حدیث کو اس لیے بھی ترک کر دیا جاتا ہے کہ اب اس پر عمل کرنے میں بہت زیادہ تنگی اور حرج واقع ہوتا ہے، لہٰذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور اسی طرح فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس لیے بھی جو ہے وہ حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اب اس حرج عظیم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، جیسے مخابرہ والی ہم نے مثال دی، تو اسی طرح یہاں پر بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے 15واں سبب کہ کسی حدیث کا حکم وجوباً نہیں بلکہ سیاستاً ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حکم وجوبی ہے لیکن وہ سیاستاً ہوتا ہے، یعنی علاقے اور سلطنت کو سنبھالنے کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کو اس لیے ترک کر دیا جاتا ہے کہ اب اس حدیث پر عمل کرنے سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دینا ہے، یعنی جس علاقے میں ہے وہاں سے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے 1 سال کے لیے، یہ حدیث مبارکہ میں کہ جس غیر شادی شدہ شخص نے زنا کیا تو اس کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس کو 1 سال کے لیے اس علاقے سے بھی نکال دیا جائے گا، لیکن اس پر عمل کرنے میں یوں فتنہ ہے کہ وہ آدمی دوسری جگہ جا کر زیادہ جری ہو جائے گا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کراچی میں کوئی شخص ہے جس نے زنا کیا ہو، اب آپ نے اس کو جو ہے 100 کوڑے مار دیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی اس کو 1 سال کے لیے نکال دو، کراچی سے لاہور بھجوا دو، اب وہ لاہور میں جا کر معاذ اللہ اس سے زیادہ جری ہو گیا اور وہاں پر اور گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو گیا، تو یہ تو بہت خرابی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو جلا وطن کیا، جس نے زنا کیا تھا، 100 کوڑے لگوائے، اس کے بعد اس کو جلا وطن کر دیا، تو وہ کیا کرنے لگا، تو وہ کافروں کے ملک میں جا کر مرتد ہو گیا معاذ اللہ،
مسلمان تھا پہلے، لیکن جب اسے جلا وطن کیا تو وہ کافروں کے ملک چلا گیا اور وہاں جا کر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کا اظہار فرمایا اور آئندہ کبھی یہ سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ یعنی صرف 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، کیونکہ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے۔ 100 کوڑے اس کو مارنے کو فرمائے کہ آئندہ اس کو 100 کوڑے، کوئی زنا کرتا ہے غیر شادی شدہ تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اسے جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ یہ سیاسی حکم تھا۔ 16واں سبب کیا ہے کہ حدیث میں مذکور فعل کا بسبب عادت، بیماری یا عارضے کے ہونا۔ بعض دفعہ اس لیے حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل مذکور ہے وہ کسی عارضے مثلا بیماری کی وجہ سے تھا یا بطور عادت کے تھا، امت پر اسے بطور سنت مقرر کرنا مقصود نہ تھا۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد لیٹ جاتے، پھر اٹھ کر فرض کی نماز پڑھتے تھے، یا بعض دفعہ 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے سجدوں کے بعد اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بیٹھنا بیماری کی وجہ سے تھا یا کسی اور عارضے کی وجہ سے تھا یا آپ کی عادت مبارکہ تھی، لہٰذا جو امر بطور عادت یا کسی عارضے کی وجہ سے کیا اس حدیث پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ 17واں سبب ہے کہ حدیث میں مذکور فعل کی کوئی خاص حاجت یا کوئی خاص سبب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس لیے حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے کہ اس میں جس عمل کا بیان ہے وہ عمل کسی خاص حاجت اور سبب کی بنا پر کیا گیا ہے، دائمی طور پر اسے لاگو کرنا مقصود نہیں۔ جیسے کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں بعض آیتیں بلند آواز سے تلاوت فرماتے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعائیں قنوت بلند آواز سے پڑھتے، تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ ظہر میں بھی قرات ہے۔ یعنی مقصد کیا تھا حضور کا قرات اونچی آواز میں کرنا، سری نماز ہے لیکن اس میں جہری قرات کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بھائی دیکھو ظہر کی نماز میں بھی قرات ہوتی ہے اور دعائیں قنوت اس موقع پر پڑھی جائے گی۔ یعنی حضرت فاروق اعظم جو اونچی آواز میں دعائیں قنوت پڑھتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس جگہ پر نماز میں دعائیں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا کہ یہاں پر بلند آواز سے پڑھی جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، حالانکہ یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح 18واں سبب اور آخری جو سبب ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ حدیث کا مقصود محض اخبار ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی خبر دینا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا جاتا کہ اس میں جو بیان ہوتا ہے وہ حکم شرعی بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ محض ایک خبر دینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام تحیۃ الموتى، کہ بندہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بوقت ملاقات ابتدائے سلام کہنے والے کا علیک السلام کہنا، یہ مردوں کو سلام کرنا کہلاتا ہے۔ یعنی ویسے تو رائج طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندہ کہے، لیکن وہاں پر ابتدائی اسلام میں یا وہاں پر مسلمانوں نے کیا انداز اختیار کیا، علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا کہ علیہ السلام تحیۃ الموتى، کہ یہ علیہ السلام جو ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ مردوں کو سلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مردوں کو یوں سلام کرو کہ قبرستان جاؤ تو کہو علیہ السلام، نہیں، بلکہ قبرستان کے لیے تو الگ روایت ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالاثر، وہ تو وہاں پر یہ الفاظ ہیں۔ تو علیہ السلام تحیۃ الموتیٰ کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محض ایک خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ حدیث میں مذکور ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے، بلکہ علیہ السلام تحیۃ الموتیٰ کہنے سے مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ کفار مردوں کو سلام کہنے کے لیے علیہ السلام استعمال کرتے تھے۔ اس حدیث کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں جو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے۔ یہ 18 جو اسباب ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الغرض یہ 18 وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے مجتہد حدیث صحیح کو ترک کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اصول حدیث کے اعتبار سے حدیث کے صحیح ہو جانے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث مجتہد کے عمل کے لیے بھی صحیح ہو جائے، بلکہ اس کے لیے مزید متعدد امور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دیکھا جائے گا پھر حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اگر
وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو ٹھیک، نہیں پائی جا رہی تو حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ جی جناب، آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم کل دیکھیں گے۔ کوئی سوال وغیرہ آپ کا ہو تو ارشاد فرما سکتے ہیں۔ ثاقب بھائی کہہ رہے ہیں کہ عرف کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ ثاقب بھائی، عرف کی انشاءاللہ میں جو ہے وہ پھر وضاحت کروں گا۔ آج وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل گفتگو کریں گے۔ یہ شرح عقود کے اندر بھی آپ کا عرف سر کا یہ مسئلہ آئے گا، اور دیگر مقامات پر بھی انشاءاللہ تفصیلی، آپ اس میں ٹینشن نہ لیں۔ ابھی تو 4 لیکچر 5 لیکچر ہوئے ہیں۔ جی سر یہ نا ارشاد ذرا فرمائیے گا کہ جیسا کہ چھٹے سبب کے اندر بیان ہوا کہ بھئی حدیث پاک کو جو ہے وہ ایک کے لیے تعویل ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے تعویل نہیں ہوتی، تو کبھی کبھار حدیث کو اس لیے ترک کر دیا جاتا ہے کہ ایک قابل تعویل ہوتی ہے تو دوسری قابل تعویل نہیں ہوتی۔ تو سر سب ایسے ہی مسئلہ رفع یدین پر 2 حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں، ایک ابو داؤد شریف کی ہے تو دوسری صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اب جو قائل ہیں مسئلہ رفع یدین کے، وہ جناب عبداللہ ابن عمر کی حدیث پاک لیتے ہیں، اور ہم جو ہے منع کرتے ہیں تو ہم وہی حدیث پاک ابو داؤد شریف والی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے علاوہ بقیہ کسی بھی رکن کے اندر جو ہے وہ رفع یدین نہیں کیا۔ تو صاحب اب اس میں کیا تعویل ہو سکتی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ جناب عبداللہ ابن عمر کی حدیث پاک سے زیادہ اقوی جناب عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پاک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے وہ بخاری میں نہیں ہے، جبکہ بخاری کی روایت وہ دیگر روایات سے اقوی سمجھی جاتی ہے، تو اس پر ہم کیا تعبیر پیش کر سکتے ہیں؟ بخاری کی روایت دیگر روایت سے کیوں اقوی سمجھی جاتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس سے اصح الکتاب بعد القرآن کہا گیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ احکامات کے اعتبار سے یا روایتاً اور سندن؟ یعنی ہر لحاظ سے، یعنی کہ سندن ہر چاہے لحاظ سے حدیث نہیں، کریمہ کے ہر حوالہ ہر سے ہو۔ ہر لحاظ سے نہیں نا۔ آپ مجھ سے پوچھو گے، میں آپ کو کہوں گا کہ مسند امام اعظم سے زیادہ قوی کتاب نہیں ہے بعد کتاب اللہ، اسے میرے امام اعظم نے جی روایت کیا ہے۔ اور بخاری میں 88 روایات کتنی ہیں؟ 5 ہے میرے خیال سے۔ اور آپ کے جی جو مسند امام اعظم ہے اس کے اندر 350 روایت ہیں۔ اب کون سی کتاب قوی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ حضرت پھر اس پر کیوں کہتے ہیں کہ بات قرآن پاک کے بات بعد سب سے وہ وہ افضلیت؟ آپ نے مناظرہ نہیں پڑھا امام اوزاعی کا اور امام اعظم کا؟ مسند امام اعظم میں جی سر مذکور ہے۔ سر تو وہ سند پہ امام اعظم نے کلام کرتے ہوئے آخر میں کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود ہے۔ عبداللہ بن مسعود وہ بندہ ہے جو کہ صاحب النعلین والوسادہ ہے، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ سبحان رہا۔ اللہ۔ عبداللہ بن مسعود وہ بندہ ہے کہ جب قرآن کا حکم نازل ہوا کہ بغیر اجازت کے نبی کے دروازے پر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتے اور کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم اس حکم سے مستثنیٰ ہو، تم جب چاہے میرے کاشانہ اقدس میں داخل ہو سکتے ہو۔ اب جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت اگر ابو داؤد میں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت پھر امام بخاری اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا کہ جو امام حضور علیہ بخاری الصلوۃ والسلام امام کے ساتھ ہے، بخاری تو کی امام امام بخاری نے نقل بخاری کیوں نہیں کی امام اس بخاری میں؟ کی بخاری کی وجہ ترجیح جو سب سے زیادہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کی حدیث لینے کی شرائط سخت تھی۔ وہ حدیثوں کو ایسے آسانی سے لیتے نہیں تھے، جی ٹھیک ہے، ان کی شرائط بڑی سخت ہوتی تھی۔ صحیح ہے، اس کے علاوہ ان کا انداز، ان کا تو سب پھر اسلوب، ان اس کا لحاظ سے ترجمہ دیکھا جائے تو پھر الباب۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت وہ اقویٰ ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے، کیونکہ انہوں چلے نے ان سخت شرائط ہم، کو اپناتے ہوئے یہ روایت لکھی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بخاری میں نہیں ہے وہ پھر صحیح نہیں ہے، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا پھر۔
تو امام حاکم نے پھر امام بخاری اور جو ہے وہ امام مسلم کی شرائط پر آگے حدیث مستدرک میں کیوں بیان کی؟ پھر وہ بھی تو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر تھی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک محدث ایک روایت کو اپنے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ یار اس کو میں نے ذکر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پھر امام بخاری خود بعض نے ان کو مجتہد کہا ہے، بعض نے ان کو شافعی کہا ہے۔ تو وہ اگر آپ ان کو شافعی کے اعتبار سے دیکھیں گے نا تو امام بخاری اپنے مذہب کی مؤید حدیثیں زیادہ لے کر آئے ہیں۔ ورنہ آپ اگر یہ دیکھیں صرف ابن مسعود نہیں بلکہ وہ تمام جو ہے وہ صحابہ کرام جن کا عمل ترک رفع یدین پر تھا ان کا آپ کیا کہیں گے؟ ابن عمر کی ہی بات کر لیتے ہیں، ابن عمر کا اپنا عمل کیا تھا؟ جی سر جی تنویر بھائی، ابن عمر کا اپنا عمل کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر تو دفعہ دان کرتے تھے، اگرچہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث پاک تو ضعیف ہے، جو کیا نام ہے، آپ کہتے ہیں کہ آخری عمر کے اندر آ کر انہوں نے رفع دان کو چھوڑ دیا۔ وہ ضعیف بے اعتبار سند کے ہے نا، لیکن تقدم و تاخر کے اعتبار سے ہم اس کو لیں گے۔ بہرحال اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی مزید ہم جو ہے وہ بحث کریں گے، لیکن آپ کو ایک عرض کروں میں تنویر بھائی، جس ضمن میں آپ اس سوال کو لے کر آئے نا وہ جی ضمن میں لبیک۔ یہ درست نہیں بنے گا، کیونکہ جو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ایک حدیث قابل تعویل ہو اور دوسری قابل تعویل نہ ہو۔ تو آپ کو پتا ہے، آپ نے کتاب اللہ کی بحث پڑھی ہے، خاص عام مشترک مؤول، تو مشترک کے اوپر خاص جی کو یا عام کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، کیونکہ سوری معول کے اوپر۔ وجہ یہ ہے کہ معول قابل تعویل ہے، اس میں تعویلات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مشترک ہوتا ہے، اور اس میں تعویل کر دیں تو وہ معول بن جاتا ہے۔ لیکن جو خاص ہوتا ہے نا وہ ناقابل تعویل ہوتا ہے۔ خاص کا حکم آپ پڑھیں کتاب اللہ میں کہ خاص وہ ہوتا ہے جس میں تعویل و تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ خاص کو لیں گے یا نہ معول کو ہو۔ لیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی تنویر بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر سر کلیئر ہو گیا یا نہیں ہوا بھائی؟ ہو گیا سر، الحمد للہ، جزاک اللہ خیر استاد۔ جی کوئی اور سوال کرنا چاہیں؟ کوئی اور سوال؟ عامر بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ استاد محترم، ایک سوال عرض کرنا تھا کہ ہم نے صحیح کی تعریف اس نے آپ نے لکھوائی تھی، اس کے اندر مقصد ہے کہ الگ شرطیں ہیں، جبکہ مجتہد جس حدیث پہ عمل کرتا ہے وہ جو اصول حدیث کے مطابق نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے، لیکن ہوں مجتہد کا عمل اس کو صحیح کر دیتے ہیں، حالانکہ صحیح کی تعریف تو کچھ اور ہے، پھر صحیح وہ حدیث ہوتی ہے، ہوں لیکن اس کا عمل کیسے صحیح کر دیتے ہیں، اس کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اس یار کی وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مجتہد ہوتا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو غالباً ساتواں سبب ہم نے پڑھا تھا یا آٹھواں سبب پڑھا تھا کہ مائک بند کر دیں، اکابر اسلاف کا عمل جو ہوتا ہے وہ حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں پر یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم یہ سوچتے ہوئے اس حدیث کو ترک کریں گے کہ ہمارے اکابرین میں سے جو ائمہ ہیں ان کے پاس اس سے زیادہ قوی دلیل موجود ہوگی، صرف وہ حدیث ضعیف نہیں ہوگی اس کے پاس۔ مثال لے لیتے ہیں، جیسے ابھی تنویر بھائی بھی اس مسئلے کو چھیڑ رہے تھے، رفع یدین والا مسئلہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی ترک رفع یدین پر کوئی حدیث سے صحیح موجود نہیں ہے، ساری جو ہے وہ غیر صحیح ہیں، ضعیف ہیں، ابن مسعود کی حدیث کو بھی آپ ضعیف مان لیں، تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم ترک رفع یدین نہ کریں، ہم جو ہے وہ رفع یدین کریں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مجتہد کے پاس اس حدیث کے جواب میں، جو کہ حدیث صحیح ہے رفع یدین والی، اس کے جواب میں اس سے قوی دلیل موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں،
سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابتدا کے اندر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومنین کی صفات یہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر جو ہے خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ آپ تفسیر ابن عباس کھولیں تو تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں پرسکون رہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے بار بار۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے اکابرین اسلاف صحابہ کرام خاشعون کی تفسیر میں آ کر وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ خاشعون مومنون وہ ہوتے ہیں خاشعون کہ جو نمازوں میں اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر تو بات حدیث کی ہوئی نہیں نا، یہاں پہ تو سیدھا سیدھا تفسیر کی بات ہوئی، اور مفسر بھی کون؟ خود صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دلائل جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حدیث سے صحیح آ گئی اور ہمارے پاس کوئی ضعیف بھی ہے تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، نہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں۔ صحیح کے لیے آپ کے پاس کون سے دلائل ہیں؟ اب دلائل کا موازنہ ہوگا کہ دلیلیں کتنی قوی ہیں۔ اصول حدیث صرف ایک گوشہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک حصہ ہے جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ روایت کے اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے مضبوط ہے یا نہیں، صرف یہ ہے۔ حکم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور دیگر کئی وجوہات کے اعتبار سے کیا روایت کے اندر اتنا دم خم ہے کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ کرے گا مجتہد، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ آگے اعلیٰ حضرت اس کو بیان کریں گے کہ اس کے جو منازل بیان کریں گے کہ مجتہد کس لیول کا ہوتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ مجتہد کس لیول کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے غیر مقلدین کی باتیں سن سن کے ہمارے ذہنوں میں اتنی پختہ ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں مجتہد ہم جیسا بندہ ہوگا۔ وہ خدا کے بندے، وہ اس لیول کا بندہ ہوتا ہے نا کہ اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ تنویر بھائی کو جواب میں دے رہا تو وہ چلی گئی، چل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عامر بھائی آپ کا سوال کلیئر ہوا؟ جی حضور، ماشاءاللہ، زبردست حضور، بہت اچھا آپ نے جواب دیا، زبردست، جی اور کچھ؟ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ چلے جی ٹھیک ہے حضور، باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔